ہمارا بچہ نیک نہیں ہے، ہمارا بچہ ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا، ہمارا بچہ ہم سے اخلاق سے بات کرتا، میری بیٹی میرے قابو میں نہیں ہے، مائیں پریشان ہیں. آپ کی بیٹی اگر اللہ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر آپ کے قابو میں بولو نہیں ہو سکتا. آپ نے اس کو اللہ سکھانا ہے. ہم ماں باپ کا احترام ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے. ایک بزرگ تھے، وہ یہ تابعین میں سے تھے، بہت بڑے محدث. پہلے زمانے میں جب کسی کے پاس حدیث کا علم ہوتا تھا نا، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ان کے پاس. ان کی محفل لگی ہوتی تھی، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ان کے پاس. ٹائم بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا میں بس سمیٹتا ہوں اس کو، بیان کو جلدی سے. پوری دنیا سے نا لوگ آیا کرتے تھے ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے. ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے. ان کی ماں آتی، ان کو ڈانٹ کے کہتی کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مرغیاں بھوکی پھر رہی ہیں، چل اٹھ جا کے مرغیوں کو دانا ڈال. وہ اپنا پورا لیکچر چھوڑتے، بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لیکچر چھوڑ کے جا کے مرغیوں کو دانا ڈال کے آتے اور جہاں سے لیکچر چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیتے. ایک دن ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس، مرغیاں ان سے زیادہ اہم ہیں؟ مرغیوں کی اہمیت آپ کے دل میں ہم سے زیادہ ہے، سبق چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا خدا کی قسم مرغیوں کی اہمیت نہیں ہے. میری بوڑھی ماں مجھے حکم دیتی ہے، جس پیغمبر کی حدیث میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اسی پیغمبر نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا بتایا ہے؟ ماں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اگر انسان بنانا، دیکھو انسان کے علاوہ کے بچے دنیا میں بہت ہیں، آپ انسلٹ نہ محسوس کریں. بھائی جب کوئی انسان کا بچہ نہیں ہوتا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں جان، اتنا کامن لفظ نہ یوز کیا کریں. آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟ دیکھو اب زبردست بات کی. انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے آپ کو سوسائٹی میں اللہ کو بولو، گھر کے ماحول کو انسانوں والا ماحول بنانے کے لیے گھر میں اللہ کو کرنا پڑے گا. ابھی ہم نے اللہ کو کیا کر دیا ہے؟ یہ صرف اللہ کے پاس موٹیویشن ہے. ایک مہینہ میں بھوکا پیاسا رکھ لیتا ہے. ہمارے ایک استاذ نے بتایا کہ میں نے اپنے والد کے روزانہ پاؤں دبایا کرتا تھا 15 منٹ. ابا کہہ دیتے تھے بس، میں بھی کہہ دیتا تھا بس. کہتے ایک دن ابا کی آنکھ لگ گئی تو میں عشاء سے لے کے فجر تک ان کے پاؤں دباتا رہا ہوں. فجر میں ابا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا اس وقت سے اب تک دبا رہے؟ میں نے کہا جی. کہتے اتنی دعائیں دی اور آج وہ دعائیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ گورنمنٹ کے قانون سے ایسا ہو سکتا ہے ساری رات ابا کے پاؤں دبائے؟ اے بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں 3 آدمی غار میں پھنس گئے، پتھر آ کے گرا اور وہ غار میں بند. اب ان کو پتا تھا کہ بھوکے پیاسے مریں گے. تینوں نے کہا بھائی اللہ سے دعا مانگو کہ کوئی ہم نے زندگی میں نیکی کی ہو نا تو وہ نیکی کا اللہ کو واسطہ دو تاکہ اس مصیبت سے ہم نکلیں. میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں. ان میں ایک نے دعا مانگی، اے اللہ میں کسی پہ عاشق تھا، کسی لڑکی پہ، اپنی چچا زاد پہ، زنا کی خواہش تھی نہیں پوری کرنے دیتی تھی، قحط پڑا مجبور ہو کے میرے پاس آئی، میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی. اس نے کیا کہا؟ مجھے پورا موقع مل گیا لیکن اس نے کہا اتق اللہ، میں تو مجبور ہوں، تو مجبور نہیں ہے، اللہ سے ڈر. اے اللہ مجھے پوری قدرت تھی اس پہ لیکن تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ہٹ سکتا ہے؟ عورت کو بھی عورت کا حق شوہر جب دے گا جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، ورنہ نہیں دے سکتا ہو. تو اے اللہ اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں آج مبتلا ہوں اے اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرے نے کہا اے میں جب گھر پہ بکریاں چرا کے آیا کرتا تھا تو میں دودھ پلاتا سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو. جب میں آیا مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے. اب میں کنفیوز تھا، ان کو اٹھاتا ہوں تو نیند خراب ہوگی اور ان سے پہلے میں کسی اور کو پلا دوں مجھے غیرت آتی تھی. ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سر کے سہارے کنارے پہ میں کھڑا رہا. کس کے حکم سمجھ کے؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کا حکم بتایا ہے؟ کس کے حقوق ہیں؟ ماں باپ. غیر مسلموں کے ہاں باپ اور ماں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی ماں باپ کا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ کہتے ہیں میں نے وصیت کر دی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وصیت کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں. جب آپ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں کوئی آڑی ترچھی چیزوں کی وصیت کرتے ہیں، یہ بہت اہم چیزوں کی کرتے ہیں. اللہ دنیا سے نہیں جاتا لیکن اللہ وصیت کا لفظ استعمال کر رہا ہے یہ بتانے کے لیے جیسے باپ مرتے ہوئے وصیت کرتا ہے، چھوٹی موٹی باتوں کی وصیت نہیں ہوتی، بہت بڑی باتوں کی ہوتی ہے، بہت اہم باتوں کی. تو میں بھی وصیت کر رہا ہوں، لہذا اس آرڈر کو ہلکا مت سمجھنا. کبھی دیکھا آپ نے چھوٹی، آپ مر رہے ہو
بیٹے کھڑے ہوئے کاپی پین لے کے ابا مرتے ہوئے کیا وصیت کر رہے ہیں؟ بیٹا یہ بنیان استری کر کے دھوپ میں لٹکا دینا. ایسی وصیت دیکھی بھی آپ نے؟ بیٹا ایسا کرنا، میں نے گولے گنڈے والے کو بولا تھا کہ 3 پارسل کر دے، اب میں مر رہا ہوں تو 2 منگوا لینا، 1 رہنے دے گا. یہ وصیتیں نہیں، یہ آرڈر ہوتے ہیں، یہ وصیتیں نہیں ہوتی. وصیت بڑی بڑی چیزوں کی ہوتی ہے. بیٹا میں مر رہا ہوں، بہنوں کا خیال رکھ، مجھے پتا ہے تم کھانے پینے کے بہت شوقین ہو، ان کی جائیدادیں بھی کھا جاؤ گے، مت کھانا، کیونکہ میں نے بھی یہی کیا تھا، میں بھی یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ، میں بھی یہی کھایا تھا، مجھے خطرہ ہے تم بھی کیا کرو گے، جائیدادیں کھا جاؤ گے ان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سامنے، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر تجھے خوش کرنے کے لیے کیا، یہ کام ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا، اتنی ایفرٹس یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ 1 مہینہ اللہ کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے، ابا اما کے لیے نہیں رکھا جا سکتا. آپ کے ابا بولے 1 مہینہ بھوکا رہے، نہیں ہو سکتا. اللہ کہے گا تو ہو جاتا ہے بھائی، ہو رہا ہے لوگ رکھ لیں. میں تو یہاں حیران ہوں، 9:30 بجے مغرب پوری میں گئے، تم لوگ رمضان میں کیا کرتے تھے؟ ایک آدمی نے پوچھا عاشورہ کا 1 روزہ رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ادھر 1 روزہ بھی 2 کے برابر ہے بھائی. کراچی میں ایسے 2 روزے ہو جائیں جس طرح کے آپ کے چلیے 9:30 بجے تو مغرب ہو رہی ہے، 3 بجے صبح صادق اور 9:30 بجے مغرب. تو کتنا مشکل رمضان میں لوگوں نے رکھے، لوگ مجھے بتا رہے ہیں رکھتے ہیں بھائی، کہہ رہے ہیں افطاری کر رہے ہوتے ہیں اور صبح صادق، بس تراویح بھی ایسے ٹھکا ٹھک پڑھتے ہیں، بس صبح صادق کوئی رکھتے ہیں. اور آج سے نہیں رکھ رہے، ہم جب پرانی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو اس میں فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو نارتھ اور ساؤتھ میں علاقے ہیں وہاں مسلمان کثرت سے روزے رکھتے، اس زمانے سے رکھتے چلے آ رہے ہیں. تو اس لیے آپ گھر میں اللہ کو ان کریں گے تو گھر میں برکت آئے گی، ریلیشن آپ کا کیا ہوگا، بولو مضبوط. اس نے کیا تو نبی نے فرمایا کہ اس نے کہا اللہ میں نے اگر تیرے لیے اپنے ماں باپ کی یہ خدمت کی ہے، جس مصیبت میں آج ہم مبتلا ہیں اس مصیبت سے ہمیں نکال دیے، بہت زیادہ جھڑک گیا. تو میرے بھائی آخری بات بس بیان کو میں سمیٹتا ہوں، دنیا میں بھی خوش رہنا چاہتے ہو، آخرت میں بھی خوش رہنا چاہتے ہو، تو میرے اور آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن. میری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہے، آپ اسلام کو دل و جان سے فالو کرو اور اللہ کے حکم کے آگے چونو چرا مت کرو. ایک بارڈر دے دیا، بس اللہ نے آرڈر دے دیا کہ میاں کی مخالفت کرنی ہے یا ماننی ہے. دیکھو ڈر لگ رہا ہے، یہ کہتے ہیں سربراہ کون ہے، گھر کا سربراہ کون ہے، یہ تو آپ کے فائدے کی چیز ہے. گھر کا سربراہ کون ہے، ہسبینڈ. گھر کا سربراہ کون ہے، ہسبینڈ. اللہ نے مرد کو حکم دے دیا آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی کو بول سکتے ہو بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر، کسی اور سے ایسا فری ہونے کی آپ کو اجازت. یہ کس کا حکم ہے، اللہ. دل چاہے یا نہ چاہے بس اللہ نے بول دیا. گھر کے نان نفقے کی ذمہ داری کس کے ذمے ہے، مرد کے ذمے. اولاد کے نان نفقہ کس کے ذمے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. اللہ نے بول دیا نا قرآن میں تھوڑی بول رہا ہوں. ادھر ادھر دل مت لگاؤ، آنکھ مٹکا مت کرو. آنکھ مٹکا سمجھتے ہو جو کرتے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوں سمجھو کہ جتنی عورتیں میری بیوی کے علاوہ ہیں سب پتھر ہیں، میرا ان سے کوئی لینا دینا. لوگ کہتے ہیں ہم سے بدنظری نہیں چھوٹتی، یہ ایک دفعہ فرض کر لو، ہے ہی نہیں میرے لیے، ہے ہی نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جو کہتے ہیں نا ہم سے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی. دیکھو ضرورت کے وقت دیکھنا تو ایک مجبوری ہے، جائز ہے. کسٹمر کوئی خاتون ہے آ گئی تو ٹھیک ہے، ان سے ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے، دفتر میں کسی سے. اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح، دل کا فسادی کون ہے اور کون فسادی نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے بدنظری نہیں چھوٹتی، کہتے ہیں بتاؤ کوئی مونچھوں والا ایس ایچ او بیٹھا ہوا اور اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہو اور وہ ایس ایچ او کو دیکھ رہا ہو کہ یہ ادھر دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ اے بھائی تو اللہ کا خوف ایس ایچ او سے کی کم ہے، اور اس میں اپنا فائدہ ہے اس میں. تو اللہ کو آپ گھروں میں ان کریں. کیسے ان کریں؟ بس میں چند باتیں سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے، دیکھو ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، ہمارے لیے اپنے بچوں کے اور اپنے ایمان کو بچانا آسان. چاروں طرف ایمان کی باتیں ہو رہی ہے، چاروں طرف مساجد. آپ کو یہاں کتنا لمبا سفر کر کے مسجد میں آنا پڑتا ہے. ہم تو گھر سے نکلے سامنے مسجد، اذانوں کی آوازیں صبح شام گونجتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ محلے پڑوس میں جنازوں کا بھی پتہ چلتا ہے. آج جمشید کا انتقال ہو گیا، سلیم بھائی کا، امام لوگ کتنے لمبے لمبے جنازے ہوتے ہیں. ہمارے مسجد کے محلے کے امام صاحب تھے، وہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا نا تو وہ اتنی ٹینشن دیتے تھے کہ لگتا تھا 2-4 بندے اور مر جائیں گے. پوری رننگ کمنٹری، فلاں کا انتقال ہو گیا، ان کو ہاسپٹل سے لایا جا رہا ہے، پھر ان کو غسل دیا جا رہا ہے،
اب جنازے کی چارپائی گھر سے چل پڑی ہے, جنازہ گاہ میں لایا جا رہا ہے. لوگ کہتے تھے رننگ کمنٹری چل رہی ہے, سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے ہاکی بھی نہیں چلتی تھی. تو ہم تو میرے بھائی ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں, چاروں طرف آپ غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو. آپ کے لیے اپنے بچوں کا ایمان بچانا, آپ کے لیے اپنے بچوں سے ریلیشن رکھنا بڑا مشکل ہے. جب تک ریلیشن صرف اسلام پیدا کرتا ہے, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں نا, اللہ سے ریلیشن بھی اسلام, مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی اسلام. اگر اسلام کو نکال دو گے تو ریلیشن ہوگا کتنا, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, بس. اس سے زیادہ ریلیشن دیکھو غیر مسلم بھی ملتے ہیں آپس میں, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن, ختم. ابا سے مل رہے ہیں, ڈیڈ ہاؤ آر یو, فائن, آج فادر ڈے ہے, گلدستہ بھیجا ہے آپ کے لیے, میں آیا ہوں, بیل نہیں کھولے دروازہ, باہر رکھ کے جا رہا ہوں. ریلیشن تو ہے ان کا. ابا آپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ, کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں. میں کیا ہوں؟ آپ کا بیٹا.